عليه وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال ملتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت نظم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان حامی بے کسان سید سرورہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت ایک دینی فریضہ۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ناموس کے تحفظ میں ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑی رفعت اور عظمت عطا کی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور اس انداز میں خلق کائنات جل جلالہ نے اس ذکر کو بلند کیا۔ آج مسجد میں 5 وقت جہاں رب ذوالجلال کا نام لیا جاتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت کی گواہی دی جاتی ہے۔ صرف اذان ہی نہیں، کئی عبادات اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی ساتھ مختص کیا، یہاں تک کہ بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ خلق کائنات جل جلالہ کی وحدانیت کی گواہی دے
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے، پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ اگر ایک چیز کی گواہی ہو دوسری گواہی نہ ہو تو اس کی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ رب ذوالجلال کی ذات پر ایمان تب پورا ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی بارگاہ کا ادب بھی قرآن کی متعدد آیات کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کے نہ پکارو، یعنی اس میں ایک ہلکا سا بے ادبی کا شائبہ تھا، تو رب ذوالجلال نے یہ لفظ بول کر ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو اور انہیں یوں نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ یہاں تک منع کر دیا کہ جب تمہیں بڑا ضروری کام ہو اور میرے محبوب علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہو تو انہیں باہر کھڑے ہو کر آواز دے کے نہ بلاؤ، بلکہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہو تو ان کے در دولت پہ جا کے بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ وہ خود اپنے کشانہ نبوت سے باہر نکلیں، پھر تم انہیں اپنی حاجت پیش کرو، دروازے پہ دستک دے کے یا باہر کھڑے ہو کر آواز لگا کے انہیں نہ بلاؤ۔ اس میں مفسرین نے لکھا کہ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی صحابی کو بڑا ضروری کام ہوتا کہ ارجنٹ نبی پاک علیہ السلام کو ملنا ضروری ہوتا اور حضور اپنے کشانہ نبوت میں ہوتے تو کوئی صحابی نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں پہنچ کے آواز نہ لگاتا، بلکہ اپنے پوروں سے یوں ہاتھ میں لگا کے مار کے دروازے پہ بھی دستک نہ دیتا، بلکہ اپنے پوروں سے ہلکی سی آواز کے ساتھ دستک دی جاتی، چونکہ باہر بلانا بھی ضروری ہے، کام ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اس انداز میں اپنے پوروں کے ساتھ یعنی بارگاہ رسالت کا اس انداز میں ادب کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان اس انداز میں دستک دیتے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ سارے قوانین کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع بنایا، اور یہاں تک کہ جن کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس کا جواب دیا۔ حالانکہ دیگر انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے، اور یہ ہمارا موقف ہے کہ کسی نبی کی شان میں بھی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا یہی ہے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی کرے اسے واسطے جہنم کیا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ دیگر انبیاء کی ناموس پہ جب حملہ ہوا
تو انبیاء نے اس کا خود جواب دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ انبیاء کو معاذ اللہ یہاں تک کہ انہیں مجنون کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، انبیاء نے خود اس کا جواب دیا۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی کے نازیبہ کلمات استعمال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس کا خود جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ جو لہب ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں سے دین کی تبلیغ کا آغاز کیجئے، انہیں اللہ کی طرف بلائیے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے جب اللہ کی وحدانیت کا پیغام انہیں سنایا تو ابو لہب کہنے لگا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ ہلاک ہو جائیں کہ آپ نے اس وجہ سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیر کر آپ ہمیں نئے دین کی دعوت دیتے ہو۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے، تبت لک یا محمد معاذ اللہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے پوری سورت اس کے جواب میں نازل کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب کہ تم میرے محبوب کے بارے میں یہ کلمات استعمال کرتے ہو، اے ابو لہب تو تباہ ہو جا، تو ہلاک ہو جا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم نے یہ کلمات استعمال کیے۔ یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو یہ نشاندہی تھی کہ ابو لہب کی ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ تو رب ذوالجلال نے کتنی ذلت کی موت دی، جب اس کا آخری وقت آیا طاعون کے مرض میں اللہ نے اسے مبتلا کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس کے پاس جائیں گے تو کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ اسے اٹھا کے گھر کے کونے میں پھینک دیا، کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں تھا، کسی حالت میں وہ مرا، پھر کوئی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسے اتنا بھیانک مرض لاحق ہے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ پھر آخر جب 3-4 دن کے بعد لاش گلنے سڑنے لگی تو گھر والوں نے مزدوروں کو پیسے دے کے اسے کسی گڑھے میں پھینک دو، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، گڑھا کھود کے لکڑیوں کے ساتھ اسے گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک کے اوپر پتھر ڈالے۔ یہ عبرتناک انجام اس وجہ سے، حالانکہ کافر تو اور بھی مرتے تھے، لیکن یہ عبرتناک انجام اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ جس وقت کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے بیٹے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال پہ کفار مشرکین نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، مقتول النسل، آگے ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اللہ نے پوری سورت نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محبوب تمہاری نسل تو قیامت تک ہر گلی ہر کونے میں موجود رہے گی، لیکن جو تمہارا گستاخ ہے یہ مقتول النسل ہے، اس کی نسل تو ختم ہو جائے گی، لیکن محبوب تمہاری نسل قیامت تک چلنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس کا جواب دیا۔ آج کل عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کسی طرف سے کوئی گستاخی ہوتی ہے، جیسے گزشتہ دنوں انڈیا میں ایک ملعونہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے، تو کچھ نام نہاد مفکر میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
انہوں نے تو جس نے انہیں اذیت کی، انہیں تکلیف پہنچائی، انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، یہاں تک کہ وہ ایک روایت کے جس کا سرے سے اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ عورت معاذ اللہ پورا پہنتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. ایسی کوئی روایت نہیں، یہ من گھڑت روایتیں یہ پیش کر کے صرف اس وجہ سے کہ گستاخوں کو چھٹی دی جائے، وہ جو چاہیں کرتے پھریں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کے کہ آج اگر وہ گستاخی کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ نبی کے ساتھ ہے، ہمیں اس کا مطالبہ کرنا کہ گستاخ رسول کا سر اتارا جائے یا ان کو سزا دی جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہی بنتا. یعنی اس قسم کے نام نہاد مفکر بھی آج یہ اپنا موقف پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا، یہاں تک فرمایا کہ جو آج ہمارے مقابلے میں نہ آئے اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے، اسے بھی معافی ہے. کوئی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے. یہاں تک کہ وہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کلیجہ نکالا، انہیں شہید کیا، اور وہ ہندا جنہوں نے وہ کلیجہ چبایا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کر دیا. لیکن چند بندوں کا نام لے کر فرمایا میرے صحابہ یہ کعبے کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو اتنا بھی انتظار نہیں کرنا کہ انہیں پردوں سے نکال کے حرم کعبہ سے باہر لا کے قتل کریں، اور میں نہیں، انہیں وہیں پہ قتل کرنا ہے، انہیں وہیں واسط جہنم کرنا ہے. اور احادیث کے اندر 7 بندوں کے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اذیت کی، تکلیف پہنچائی، ان کی شان میں گستاخی، نازیبہ کلمات بولے، میرے محبوب نے باقاعدہ صحابہ میں اعلان کر کے کہ کون ہے جو اس کو واسط جہنم کر کے بدلے میں ابھی اس سے جنت کا ٹکٹ دے رہے. سبحان اللہ. باقاعدہ بیچا صحابہ کرام علیہ رضوان کو. یہ احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن ایسی احادیث نہیں سنائی جاتی. وہ من گھڑت روایتیں کہ وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، میرے محبوب نے انہیں معاف کر دیا. غیرت مند تو کہتے ہیں کہ صحابہ پھر اس وقت کہاں تھے کہ یہ صحابہ کے سامنے اگر ایسا معاملہ ہوتا تو صحابہ سے تو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ ایک منافق نے کہا کہ مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں، مجھے فیصلہ منظور نہیں، آؤ فیصلہ عمر سے کرواتے ہیں. حضرت عمر نے سر اتار کے بتایا کوڑا پھینکنا تو بڑی دور کی بات، جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کی سزا یہ ہے کہ عمر کی تلوار اس کا سر اتارتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ ہے کہ اگر جنہوں نے چلو اگر یہ روایت ایک وقت کے لیے مان بھی لی جائے، بالفرض اگر ایسی کوئی اور روایت بالفرض کہ راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوڑا پھینکا گیا، میرے نبی نے معاف کر دیا، تو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دیا. محبوب تم اپنی ظاہری حیات تک اختیار ہے تمہیں کہ جسے چاہو معاف کر دو، جسے چاہو صحابہ کو بیچ کے اس کا سر اتار دو. یہ اختیار ہے کہ جو تمہیں اذیت پہنچائے جسے چاہو تم معاف کر دو اور جسے چاہو تم اس سے بدلہ لے لو. لیکن تمہاری وصال کے بعد والوں کے لیے اختیار نہیں رہے گا. ان کے لیے صرف ایک ہی کام ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ گستاخ رسول کی بس ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. یہ معاملہ اگر دیکھنا ہے تو دور صدیق اکبر کو دیکھو، دور فاروق اعظم کو دیکھو، دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو. کیا کسی صحابی کے سامنے، خلفائے راشدین کے دور میں کسی صحابی کے سامنے
اگر کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تو کیا انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ حضور معاف کر دیتے تھے ہم بھی معاف کرتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے سر اتار کے بتایا یہ اختیار نبی کو تھا، امتی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ اس کا سر اتار کے بتائے کہ گستاخ نبی کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اسے واصل جہنم کیا جائے۔ بے شک نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا پہلو ہمارے لیے سنت ہے، لیکن کس انداز میں کہ کوئی ہماری توہین کرے، ہمیں گالی دے، ہمارے باپ کو دے، ماں کو دے، ذاتی طور پہ ہمیں نصیحت دے اور وہ ہم سے معافی مانگنے آ جائے۔ اب سیرت اور سنت یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے گستاخ کو معاف کر دیں، اپنے دشمن کو معاف کر دیں، لیکن نبی کے گستاخ کو معاف کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ بے شک اس لیے کہ گستاخی کا معاملہ جب دین تک پہنچے تو پھر دین کا تقاضا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ پھر وہ اس گستاخ سے بدلہ لے۔ آج اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو یہ معاملہ دین کا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ دین تقاضا کرتا ہے، اس کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے اس گستاخ کے خلاف آواز بھی بلند کرے، اور اگر ہو سکے تو اپنے طاقت کو استعمال کر کے سر اتار کے بتائے کہ آج بھی رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا جانتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ توہین رسالت کے مجرموں کے لیے جو سزائے موت کا قانون ہے، یہ قانون جو قرآن و سنت کا بھی قانون ہے اور ہمارے ملک کا آئین کا بھی حصہ ہے، یہ ملک پاکستان کا یہ آئین ہے، باقاعدہ اس کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا کہ 295 یہ باقاعدہ قانون بنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی لحاظ سے بھی وہ گستاخی کرے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ گستاخی کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اتارا جائے۔ یہ صرف آئین پاکستان کا ہی حصہ نہیں بلکہ قرآنی فیصلہ بھی ہے اور نبوی فیصلہ بھی ہے۔ بے شک آج اگر کوئی اس قانون کے بارے میں ترمیم کی بات کرے اور یہ کہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی توہین کر دے تو اس کا سر اتارا جائے، تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہذا اس میں ترمیم ہونی چاہیے، تو وہ صرف پاکستان کے آئین کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی کے فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات اس دور سے لے کر پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ گستاخی رسول چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، جب اس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر حکم یہی ہے کہ اسے واصل جہنم کیا جائے۔ نہ اس کی کوئی معافی قبول ہے، نہ توبہ قبول ہے۔ توبہ کا معاملہ بندے اور رب کا ہے، لیکن ججوں کے لیے عند الناس حکم یہ ہے کہ وہ اس کی معافی اور توبہ کو نہیں دیکھیں گے، وہ قرآنی فیصلے کو دیکھیں گے، وہ پاکستان کے آئین کو دیکھیں گے، اور پاکستان کا آئین اور قرآنی فیصلہ یہی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے گزار، سرطن سے گزار۔ اس سلسلہ میں آج اگر کوئی ترمیم کی بات کرے تو یہ پاکستان کے آئین سے بھی بغاوت، قرآن سے بھی بغاوت اور نبی پاک علیہ السلام کے فیصلوں سے بھی بغاوت ہے، یہ بات پیش نظر رہے۔ اس سلسلہ میں آج یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ گستاخی ہو گئی کسی ملک میں تو یہ مولویوں کا علماء کا کام ہے کہ وہ اس پہ احتجاج کریں، آواز بلند کریں۔
میرے بھائیوں یہ ایمانی فریضہ ہر بندے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، وہ دین کا طالب علم ہو یا کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، تو پھر اس کے ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، کہ اپنے نبی کی نموز پر ہر وقت پہرا رہے اور ان کی نموز کی خاطر پر بچنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ آج اگر ہم اپنے نبی کی نموز پر حفاظت کرنے اور اس پر پہرا دینے کی ذمہ داری ہم نے نہ نبھائی تو خدا کی قسم پھر کہیں بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے، نہ غیروں کے سامنے، نہ حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے، کسی جگہ پر بھی نہ منہ دکھانے کے لائق، نہ سر اٹھانے کے لائق۔ آج اگر چاہتے ہو کہ غیروں میں بھی ہماری پاور بنے، حشر کے میدان میں بھی ہمیں پہچانا جائے، تو ایک ہے کہ اپنے نبی سے وفا کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج یہ بے روزگاری، مہنگائی، اس کا سب سے بڑا وبال اور سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا نہ کی۔ آج اگر 3-4 گھنٹے بجلی بند رہے، کسی جگہ پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے ہم روڈوں پہ آ جاتے ہیں، پھر ہمیں خیال نہیں آتا کہ ایمبولینسیں کہاں سے گزریں گی، پھر ہمیں خیال نہیں آتا کہ مریض کیسے ہسپتال پہنچے گا، پھر تو موٹر سائیکلیں بھی توڑی جاتی ہیں، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ کے غلام اس وجہ سے روڈ پہ آ جائیں کہ فرانس میں یا انڈیا میں ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو گئی اور ہم اپنے حکمرانوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کوئی بیان دے، ان کے خلاف کوئی ایکشن دے، بیرون ملک تو بیرون ملک رہا، ہمارے ملک کے اندر توہین ہو گئی، ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکمرانوں سے کہ چلو تم فرانس کا تو بہانہ بنا سکتے ہو کہ وہاں تو ہمارا پاور نہیں چلتی، انڈیا میں تو ہماری پاور نہیں چلتی، لیکن وہ آسیہ ملعونہ جس نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، کیا یہاں بھی پاور نہیں تھی کہ اس گستاخہ کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا اور اپنے نبی سے وفا کی جاتی؟ تم نے غیروں سے یاریاں نبھائیں اور اسے پھانسی پہ لٹکانے کی بجائے رسول اللہ کے غلاموں کو تو سولی پہ چڑھایا، ان پہ تو تم نے گولیاں برسائیں، لیکن آسیہ ملعونہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ غیروں کے حوالے کر دیا اور وہاں سے ریوارڈ لے لیے اور وہاں تم ہیرو بن گئے۔ آج تو ان کی نظروں میں تو ہیرو بن گئے، لیکن کل رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دو گے؟ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ ریاست مدینہ کا نام لینا آسان، لیکن ریاست مدینہ پہ عملی طور پہ کردار ادا کرنا یہ معاملہ بڑا مشکل۔ آج تقریر میں اسلامی ٹچ دینے کے لیے صحابہ کے حوالے دینا یہ تو آسان، لیکن فروغی کردار پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے امریکہ کے سامنے بھی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا پڑتی ہے۔ یہ جب فرانس کا معاملہ تھا تو مطالبہ ہم کر رہے تھے فرانس کے سفیر کو نکالو، فرانس کے سفیر کے سامنے یہ معاملہ رکھو، اگر وہ بھی ان گستاخانہ کاموں کی حمایت کرتا ہے، نہیں بولتا، تو اسے بھی فاصلے جہنم کیا جائے۔ کہ اس کا حکم بھی وہی ہے کہ جس نے یہ خاکے چھاپے ہیں وہی حکم سفیر کا بنے گا۔ اور اگر وہ اس پہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ انداز نہیں، تو پھر سفیر کو ملک بدل دیا جائے، نکالا جائے اسے ملک سے۔ تو اس وقت کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا تھا ہم نے اگر فرانس کو نکالا، سفیر کو نکالا، تو پھر ملک چلے گا کیسے؟ چلے گا کیسے؟ ہم تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ اور آج جب بات اپنی باری آئی تو پھر نعرہ یہ بنا دیا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم کسی کی بات مانیں؟ وہ غلام نہیں تو اور کیا ہو؟
تم نے آڑ بنا دیا کہ نکالا تو مہنگائی آئے گی، یہ صورتحال بن جائے گی، سفارتی تعلقات ختم کیے تو ہم مر جائیں گے، اور اپنی ذات کی باری آئی تو لوگوں سے داد لینے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں ہیرو بننے کے لیے تم نے یہ نعرے لگا دیے۔ یہ دوگلا پریسی وہ تو تمہاری سن سکتے ہیں جو عقل کے اندھے ہیں، لیکن ہمارے حافظے بھی اتنے کمزور نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ تم نے فرانس کے سفیر کے بارے میں کیا تم نے بکواس کی تھی، اور آج تم امریکہ کے بارے میں تم یہ کیا کہہ رہے ہو۔ لہٰذا یہ دوگلا پریسی تمہاری اپنے جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جن کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے جہالت کی، وہ تو تمہیں لیڈر مانیں گے اور سمجھیں گے کہ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، اسلامی ٹچ دیکھ کے تم انہیں تو مطمئن کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کو تم خرید نہیں سکتے۔ یہ وفا اسی سے کرتے ہیں جن کا نعرہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، من سب نبیًا من سب نبیًا۔ آج کچھ عوام بلکہ کچھ سمجھدار جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، میں یہ پہلے بتا دوں کہ اس تقریر کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ہے۔ مہنگائی جتنی مرضی عروج پہ پہنچا، کچھ بھی ہو جائے، ہر دور میں ہوا، لیکن کسی مسجد اور محراب سے آپ نے یہ نہیں سنا کہ کسی امام نے یا خطیب نے یہ احتجاج کیا ہو کہ کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اپنی پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں اور اس لیے یہ ان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کچھ برداشت، مہنگائی برداشت، بجلی مہنگی ہو جائے برداشت، کھانے کو کچھ نہ ملے برداشت ہے، لیکن ہمارے نبی کی ناموس پہ کوئی حملہ کرے اور ہمارے ملک کے حکمران ان کو سزا دینے کی بجائے ان کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے اور انہیں جو ہے وہ صحیح سلامت بیرون ملک بھیجے، پھر ہم خاموش رہے، یہ ہماری تو غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ ہاں، جن کا ایمان رخصت ہو چکا، جو اس بات پر بھی اپنے لیڈر کی حمایت کرے، انہیں پھر تلاش کرنا چاہیے کہ ایمان ہے کہاں پہ، شاید کہیں تلاش کرنے سے بھی نہ ملے۔ ہماری غیرت ایمانی لیڈر کی محبت ضرور کرو اس سے، لیکن تب تک کرو جب تک دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر لیڈر کی محبت نبی کی محبت کے مقابلے میں آ جائے پھر ایمان تب بچے گا جب ان سب کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت کے پرچم کو بلند کرو گے۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا دو قدم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ سمجھتی ہیں عوام، بلکہ کچھ نام نہاد مفکر اپنے آپ کو سکالر، مذہبی سکالر سمجھنے والے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گستاخی گالی دینے سے بنتی ہے، یا گستاخی جو ہے وہ کسی پر عیب لگانا، تہمت لگانا، اس سے گستاخی بنے گی۔ میں اس سلسلہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف، یہ قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی آج اگر کوئی غیر مسلم یہ بات کرے تو کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ بات کہی، اس میں کوئی گالی تو نہیں دی، اس نے کوئی عیب تو نہیں لگایا، اس نے یہ بات ہی کی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، یعنی ایسا وصف نبی میں موجود بھی ہے۔ اگر اس نے بول دیا تو اس میں گستاخی کیا؟ تب سنو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں گستاخی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ملائکہ اور انبیاء بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے کلمات بولنا اور کسی حقیر چیز کی طرف تشبیہ دے کر نبی کی یا فرشتے کی نسبت کرنا،
فرمایا یہ بھی گستاخی ہے۔ مثال کے طور پر امام جلال الدین سیوطی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ اب اس میں ہزار حکمتیں ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت سے پہلے بکریاں چرائیں۔ ہزار حکمتیں ہیں اس میں جن کو بھی بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام یا کسی نبی کے بارے میں یعنی چرواہے کا لفظ بول لے حالانکہ بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہا جاتا ہے اور یہ وصف ہے نبیوں کا، لیکن کسی نبی کے بارے میں چرواہے کا لفظ بول دے تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ بھی گستاخی ہے۔ یہ لفظ بولنا بھی نبیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ بولا تو یہ نبیوں کی توہین ہے۔ اگرچہ یہ وصف ہے لیکن یہ وصف عام بندہ یہ کام کرے تو اس کے لیے یہ حقارت والا کام ہے۔ نبی یہ کام کرے تو یہ نبوت کا کمال ہے۔ اگر نبی کی طرف نسبت ہوتی ہے تو پھر یہ کمال بنتا ہے۔ عام بندہ اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ حقیر بن سکتا ہے یہ کام، لیکن نبی کی طرف نسبت ہوگی تو یہ نبوت کا کمال بنے گا۔ یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا اگر کوئی شخص کسی کو آر دلائے اور یہ کہے کہ اے چرواہے، یعنی آر دلانے کے لیے کہے اے چرواہے، اور آگے سے وہ بندہ جسے یہ کہا گیا وہ کہے کہ میں اکیلا تو چرواہا نہیں، نبیوں نے بھی یہ کام کیا ہے، یعنی جواب میں یہ نسبت یعنی اسلام کی نبیوں کی طرف بھی کرے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تفسیر البیان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جواب دینے والا بندہ سزا کا مستحق ہے کہ اس نے آر کے لیے اس بندے کو چرواہا کہا اور اس نے کہا میں اکیلا تو چرواہا نہیں، نبی بھی چرواہے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جواب دینے والا بندہ یہ گستاخ شمار ہوگا اور اسے بھی سزا دی جائے گی کہ اس نے اپنے دفاع کرتے ہوئے اپنے اسلام کی نسبت نبیوں کی طرف کی۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر حالانکہ یہ کام نبیوں کا وصف رہا اور ایسا اگر کوئی عیب لگائے معاذ اللہ جو دور دور تک کسی نبی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کلمات اس ملعونہ نے بولے انڈیا کے اندر، یا وہ آسیہ ملعونہ نے جن کلمات کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کی یا جن عیوب کی نسبت حضور کی طرف کی، یہ تو تصور میں بھی نہیں کہ کسی نبی میں ایسے عیوب کا خیال بھی کیا جائے، لیکن نسبت ہوئی جب یہ گستاخی بنتی ہے کہ جو کام نبی نے کیا ہوا ہے لیکن حقارت کی نظر سے اسے زبان پہ یہ کلمات لائے جائیں، جب یہ گستاخی ہے تو جو عیوب نبی ان سے پاک ہیں اس کی نسبت کریں تو پھر کتنی بڑی گستاخی بنتی ہے۔ آج کچھ نام نہاد مفسر یہ بھی کہہ لیتے ہیں جس طرح ہمارے ملک کا بھی ایک نام نہاد مجتہد ہے کہ پاکستان میں ہو تو پھر بیان اور ہے اور اگر بیرون ملک ہو تو پھر بیان اور ہے، اردو میں تقریر ہو تو پھر مفہوم اور ہے، اور اگر انگلش میں تقریر ہو تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے چونکہ وہاں کی بھی نیشنلٹی ہے تو ان کو راضی کرنے کے لیے سارا قانون ہی بدل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم اگر توہین کرے اس کی یہ سزا نہیں، ان کو سزا ان کے قانون کے مطابق ملے گی کہ ان کے ہاں قانون کیا ہے، ان کے ملک کا قانون کیا ہے، ان کے مذہب میں قانون کیا ہے۔ یہ جو قانون سزا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جدا، یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ کے اگر توہین کرتا ہے تو پھر تو وہ مرتد بنے گا اور اس کی سزا ہے کہ اس کا سر اتارا جائے
لیکن اگر کوئی غیر مسلم توہین کر دے، کوئی ہندو کر دے، کوئی عیسائی کر دے، کوئی یہودی کر دے، تو پھر یہ سزا نہیں بنتی۔ یہ ہے وہ نام نہاد مفکر کی تشریح۔ حالانکہ بیان کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ جو آپ نے ایک یہودی پادری کے بارے میں کیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے یعنی اس وقت یعنی ڈنڈوں سے گیند کو مار رہے تھے، جسے آج ہم اپنے عرف میں ہاکی کہتے ہیں، تو وہ ایک نے گیند کو ہٹ کی اور وہ کسی پادری کو جا کے لگی، پادری نے گیند پر پکڑ لی۔ بچے مسلمانوں کے تھے، بچہ گیا گیند لینے پادری سے، تو پادری نے گیند دینے سے انکار کیا، ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات بولے۔ مسلمان نہیں تھا، پادری تھا۔ جب اس نے کلمات بولے، مسلمانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے گیند کو تو بھول گئے، اس پادری کو ہی گیند بنا لیا، مار مار کے ڈنڈوں سے پادری کو ہلاک کر دیا۔ تب چھوڑا جب پادری واسطے جہنم ہو گیا۔ معاملہ چلا، چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں پہنچا۔ پادریوں نے کہا عیسائیوں نے ہمارے پادری کو مار دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی بلا دیا۔ معاملہ پوچھا تو کہا کہ گیند پکڑی ہم لینے گئے، اس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کلمات بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا جملے بولے، فرمایا اے عیسائیوں، تمہارے پادری نے ہمارے نبی کی توہین کی، ہم نے تمہارا ذمہ اس وجہ سے نہیں لیا ہوا کہ تم ہمارے نبی کی بھی توہین کرتے رہو اور ہم تمہیں کچھ نہ کہیں۔ فرمایا یہ بچے پادری کو مار دینا تو اور کیا کرتے؟ میں جو پادری کی سزا بنتی تھی بچوں نے وہی کام کیا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے لیکن حضرت عمر ان کے فتح ہونے پر بھی خوش ہوتے تھے، لیکن جتنا خوش اس پادری کی موت پہ ہوئے اور بچوں کے عمل پہ ہوئے، ہم نے اتنا خوش حضرت عمر کو کبھی نہ دیکھا۔ اور کہہ رہے تھے عز الاسلام الیوم، عز الاسلام الیوم، اللہ نے اسلام کو عزت دے دی، اللہ نے آج اسلام کو عزت دے دی۔ فرمایا اس قوم کے بچے بھی اپنے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا جانتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ گستاخ رسول کی بس ایک سزا ہے کہ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ چاہے کوئی اسلام کا روپ دھار کے گستاخی کرے، چاہے کوئی عیسائیوں کا پادری ہو وہ گستاخی کرے، تو سزا صرف ایک ہی ہے، زمین پہ برکتیں تب ہی برسے گی جب اس گستاخ کو واصل جہنم کر کے زمین کو اس سے پاک اور صاف کیا جائے۔ آج اس سلسلہ میں جو احناف کا موقف ہے میں وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول کر لی جائے، یا اگر کوئی غیر مسلم گستاخی کرے تو اس کو یہ سزا اس کی نہیں بنتی۔ تو احناف کے حوالے سے خلاصۃ الفتاوی کے اندر احناف کا موقف بڑے واضح لفظوں میں لکھا گیا، من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإهانه وعابه في أمور دينه أو في شخصه أو في وصف من أوصافه، فرمایا جس نے نبی پاک علیہ السلام کو گالی دی او اہانہ یا گالی نہ دی یا توہین کی، کوئی نازیبہ کلمات بولے یا کسی بھی دینی معاملات کے لحاظ سے کوئی عیب لگائے یا حضور کی ذات میں کوئی عیب تراشی کی یا ان کے اوصاف میں سے کسی وصف کی توہین کی، سواء کان الشاتی مثلا من امتی او غیرها، کہتے برابر ہے کہ وہ گستاخی کرنے والا حضور کی امت میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں میں سے ہو،
سواء كان من أهل الكتاب أو غيره ذميا كان أو عربيا فرمایا برابر ہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا کوئی مشرک ہو بتوں کا پجاری ہو کوئی بھی ہو ذمی ہو یا عربی ہو فرمایا سواء كان الشد برابر ہے کہ وہ گالی وہ اہانت وہ عیب اس سے صادر ہو عمدن جان بوجھ کر او سہون یا بھول کر او غفلت یا کسی غفلت میں ہو او جدن یا سنجیدگی میں ہو او حزنن یا مذاکر اس نے یہ بات کی ہو کسی طرح بھی اس نے توہین کر دی فرمایا اس کی سزا فقط کفر بحیث انتاب لم جبل توبت ابدا اس حیثیت سے یہ کفر بنے گا کہ اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی وَحُكْمُهُ فِي شَرِيعَةٍ مُطَّهَرَةٍ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُجْتَهِدِينَ إِجْمَاعًا وَعِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْقَتْلُ جَمْعًا سبحان اللہ فرمایا اس سب کا اجماع ہے القتل قطعا قطعی طور پر فیصلہ یہ ہے شریعت مطہرہ میں چاہے وہ متقدمین ہو یا متأخرین ہو سب کا یہی موقف ہے من سب نبیا وقتلوا من سب نبیا وقتلوا من سب نبیا وقتلوا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے سارے نہیں جدا بول رہے گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا ابھی بھی جو نہیں بولے وہ گھبرائے نا ویڈیو میری بن رہی ہے اللہ یہ نیٹ پہ میری چڑھنی ہے کوئی پوچھے گا سب سے پہلے مجھے پکڑے گا آپ نہ گھبرائیں من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا لہذا اور اس میں یہ بھی احناف کا یہ موقف لکھ دیا کہ یہ بھی کہا گیا حکم یہ ہے کہ اس کو اس کا سر اتارا جائے وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ آج آسیہ ملعونہ کو صحیح سلامت فرانس بھیجنے والے اور جس نے یہ کام کیا پھر اس کے چاہنے والے اس کام کے باوجود اس کی حمایت کرنے والے سنیں وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ اور تو اور رہا اس وقت کا جو بادشاہ ہے وزیر اعظم جو صدر ہے وہ بھی اس کے قتل کے بارے میں مداخلت نہیں کر سکتا وہ کہے کہ مجھے اختیار ہے میں ملک کا وزیر اعظم ہوں میں ملک کا صدر ہوں میں بادشاہ ہوں لہذا میں چاہوں سزا دوں یا نہ دوں میرے اختیار میں ہے احناف کا موقف یہ ہے بادشاہ کے وقت کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اس کے قتل میں مداخلت کر کے اس کے قتل کو روکے فرمایا حکم یہی ہے کہ بس گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے سرتن جدا سرتن سے گزشتہ دنوں جو انڈیا کے اندر اس وہ کیا نام ہے اس کا نوپور شرما وہ گستاخ کا ہم تو نام بھی اس کا لینا گوارا نہیں کرتے وہ منحوس کے جس نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی ہم تو اس بات محفل میں مسجد میں ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس کتیا کا نام لیا جائے بے شک اس نے گستاخی کی تو آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ کہ اسے پارٹی سے نکالا جائے وہ جس کی پارٹی کی ترجمان ہے اسے پارٹی سے نکالا جائے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ معافی مانگے یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہمیں کیا لگے وہ رکھے پارٹی میں یا نکالے اسے وہ معافی مانگے یا نہ مانگے ہمیں اس سے کیا سروکار ہمارا مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ اس گستاخ کو واصل جہنم کیا جائے بے شک جس نے یہ گستاخی کی ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے اس کی سزا صرف ایک ہے اور مطالبہ بھی ہمارا یہ ہے کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے قتل کیا جائے اسے اس لیے کہ پارٹی سے نکالنا یہ اس کی کوئی سزا نہیں
پھر اس نے کوئی توہین ہماری نہیں کی کہ وہ کسی چینل پہ بیٹھ کے تو مسلمانوں سے معافی مانگ لے. اگرچہ دل آزاری اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی لیکن اس نے گستاخی رسول اللہ کی اور معافی وہ ہم سے مانگے. یہ تو بات معاملہ ہی عجب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس سلسلہ میں ایک سوال پوچھا گیا. سوال یہ تھا، کسی بندے نے کہا کہ ایک شخص ہے مسجد کا امام، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. تو ایک سوال پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، میں نے اپنی الگ مسجد بنا لی، وہاں جاتا ہوں. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آتے؟ میں نے وجہ بیان کی، انہوں نے امام کو سمجھایا تو امام اس بات پہ آ گیا کہ اس نے توبہ بھی کر لی اور وہ معترض سے، یعنی جس نے نماز پڑھنا چھوڑی ہے، اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے کہ میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب کیا دیا، فرمانے لگے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، لہذا یہ کفر ہے. اور جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں. اگر اس نے تسلیم کیا کہ میں نے گستاخی کی ہے تو پھر وہ کافر مرتد ہو گیا، وہ 1000 بار بھی توبہ کرے اس کی توبہ ہی قبول نہیں. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں معترض سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو کیا اس نے گستاخی معترض کی ہے جو اعتراض کر رہا ہے؟ اس نے تو گستاخی کی ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ یہ معاملہ ہی عجب ہے کہ توہین وہ رسول اللہ کی کرے اور معافی کو ایک بندے سے مانگے، اور اس کی تو اس سے معافی مانگنی بنتی ہی نہیں. معافی مانگنی بنتی ہے رسول اللہ سے، اور انہوں نے معاف کیا یا نہ کیا یہ معافنا ہم سے مخفی ہے. لہذا اب حکم ایک ہی ہے، اگر وہ ملعونہ بالفرض اس بات پر بھی آ جائے کہ میں توبہ کرتی ہوں اور یہاں تک آ جائے کہ میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں اسلام میں آتی ہوں، پھر بھی حکم یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گردن سے جدا نہ اس کی توبہ قبول ہے، نہ اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا، نہ اس کے کلمہ پڑھنے کو دیکھا جائے گا. حکم پھر بھی یہی ہوگا کہ اس کا سر اتار کے اس سے زمین کو پاک اور صاف کیا جائے. یعنی یہ واضح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنے تائیں یہ وہم بنا لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. اگر کسی جگہ پہ کسی کو یہ وہم پڑا تو امام اہل سنت کے اس فتوے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گستاخ رسول سچے دل سے توبہ کر رہی ہے تو یہ کہیں گے کہ ہاں ان اللہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو، لیکن حاکم برکت اور مفتی فتویٰ یہی دے گا کہ اس کی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ ہم توبہ قبول کر کے کہیں چلو اب اسے قتل سے چھٹی دے دی جائے، اب اس کا سر نہیں اتارتے، ورنہ نہیں، پھر بھی سزا یہی ہے کہ اس کا سر اتار کے اسے واصل جہنم کیا جائے گا. ہاں توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ اس بندے کا یہ رب کا معاملہ ہے، یہ حشر کے میدان میں پتہ چلے گا. اللہ نے توبہ قبول اگر کر لی ہوئی تو پھر تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا، اور اگر ان اللہ بھی توبہ قبول نہیں پھر دائمی جہنم کا مستحق بن جائے گا. لہذا ہمارا اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس گستاخانہ ملعونہ نے جو ہمارے آقا علیہ السلام کی توہین کی، جس طرح دیگر عربی ممالک جو ہیں وہ انڈیا کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی اپنی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کا ہر قسم کا انڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے. کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس گستاخہ کو چاہے وہ 1000 بار بھی معافی مانگے، وہ توبہ کرے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے واصل جہنم کیا جائے. کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ سارے نعروں کا جواب دیتے ہوئے میرے اس مطالبے کی حمایت کریں. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا
گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اپنے نبی کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔